بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شعیب ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب ندیم وائس چینل۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا ہمت بڑھانے والا واقعہ ہے۔ کئی سو سال پرانی بات ہے کہ ایک شخص بڑا مالدار تھا۔ تھوڑے دن کی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، نوجوان تھا۔ اب جب کسی نوجوان کو مفت میں لاکھوں کا مال مل جاتا ہے تو اکثر وہ نوجوان اس مال کو صحیح نہیں خرچ کر پاتے۔ چنانچہ یہی حال اس نوجوان کا ہوا۔ شراب، کباب، ہر قسم کی بدکاریوں میں، گناہوں میں، برائیوں میں وہ پھنس گیا۔ ماں اس کی بیوہ تھی۔ ماں بہت نیک تھی، بار بار اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی، خوشامد کرتی تھی کہ بیٹا یہ سب مت کرو، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ لیکن جوانی کا نشہ، مفت کی دولت کا نشہ اس نوجوان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ زمانہ، وہ شہر وہ تھا جہاں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اور وہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور مجلسوں میں شریک ہوتی تھی۔ وہ بار بار سمجھاتی تھی اپنے بیٹے کو، بیٹا چل میرے ساتھ چل، حضرت کی مجلس میں ایک بار تو شریک ہو جا، شاید تیرا دل وہاں بدل جائے۔ لیکن بیٹا کچھ نہیں سنتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بیٹے کو ایک مہلک بیماری نے گھیر لیا، اور کچھ دن کے بعد علاج کرنے والوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بچہ بچے گا نہیں۔ وہ مہلک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ عام طور پر جب بے حیائی کے کام کوئی کرتا ہے تو ایسے گناہ، ایسی بیماریوں میں وہ پھنس جاتا ہے۔ ماں سمجھاتی رہی لیکن بیٹا نہیں مانا، یہاں تک کہ بستر سے لگ گیا اور دن بدن اپنی موت سے قریب ہونے لگا۔ ایک وقت آیا کہ خود نوجوان بیٹے کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ تب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک فکر پیدا ہوئی اور اس نے اپنی ماں کی خوشامد کی کہ ماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا۔ آپ بہت سمجھاتی رہی مگر مجھے توفیق نہیں ملی۔ اب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صبح و شام کا مہمان ہوں۔ آپ ایک کام کریں، آپ چلے جائیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ تو بڑے اللہ والے ہیں۔ ان سے یہ کہہ دو کہ وہ ایک نوجوان توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہ گار ہے، بدکار ہے، لیکن اس کو توبہ کرنا نہیں آتا۔ وہ آ جائیں، مجھے توبہ کرا دیں، میں توبہ کر لوں گا کہ میں بچ جاؤں گا۔ ماں خوش ہو گئی، جلدی سے تیار ہو کر پردے کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام کیا، تعارف کرایا۔ حضرت میں وہ بیوہ عورت ہوں جو میں بار بار اپنے بیٹے کے لیے آپ سے دعا کے لیے کہتی تھی۔ آج اس بیٹے نے مجھے بھیجا ہے، اب بستر سے لگ چکا ہے، موت قریب ہے، مگر اس نے یہ کہہ کر بھیجا ہے اگر حضرت تشریف لے آئیں گے، مجھے توبہ کرا دیں گے، میں توبہ کر لوں گا۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا۔ حضرت آپ چلیے، بڑا احسان ہوگا، آپ توبہ کرا دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تو نہیں جا سکتا، مجھے تو درس و حدیث دینا ہے۔ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ درس حدیث کے لیے بے چین ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں، میں اس وقت تو نہیں جا سکتا۔ معذرت کر لی انہوں نے۔ ماں بیچاری اداس واپس آ گئی۔ بیٹا دروازے کو تک رہا تھا۔ ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا بیٹا تو بڑا بد نصیب ہے، میں زندگی بھر تجھے ان کے پاس لے جانے کی بات کرتی رہی، تو نہیں گیا، آج ان سے کہا تو وہ نہیں آئے، تیرا نصیب ہی خراب ہے۔ بیٹا رونے لگا، روتے روتے اس نے کہا اماں گواہ رہنا، میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور کہنے لگا اللہ آپ مغفرت کے لیے حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، اللہ آپ ان کی آمد کے محتاج نہیں ہیں، اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم بندہ اس وقت آپ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں جان رہا ہوں اب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں، اللہ مجھے سزا مت دیجئے گا، اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ کہا اور یہ کہتے کہتے ماں سے کہنے لگا اماں میں چلتے چلتے دو باتیں کہتا ہوں، مان لینا، مجھے مرنے کے بعد مسلمانوں کی قبرستان میں مت دفن کرنا، مجھے اسی گھر کے کسی آنگن کے کونے میں دفن کر دینا، اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گی تو مجھے اتنی سخت سزا ملے گی کہ میرے بغل میں جو مردہ ہوگا اس کو بھی تکلیف پہنچے گی، اس لیے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا۔ ہاں دوسری بات یہ ہے، میرے مرنے کے بعد اپنے دوپٹے چادر سے میرے گلے میں پھندا ڈالنا
اور میری لاش کو مرے ہوئے کتے کی طرح اس شہر کے سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے دوست نوجوان ساتھی یہ دیکھیں کہ اس طرح کی زندگی گزارنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید وہ پہلے ہی توبہ کر لیں۔ ماں، میری دونوں باتوں کو مان لینا۔ پھر کلمہ پڑھا اور استغفار کا کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ تھوڑی دیر تک ماں پاس بیٹھے روتی رہی۔ پھر کیا کرتی، کب تک بیٹھی رہتی؟ بچے کے جسم پر چادر ڈالی، محلے والوں سے جا کر کہا میرا بیٹا انتقال کر گیا، گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، تم جانتے ہو، تم مدد کرو میری، اس کو نہلانا، غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کرنا، یہ سب تم کر دو، اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ میں پردے میں جاتی ہوں، تم اس کی لاش کو اٹھا لاؤ اور پھر اس کی تیاری کرو تجہیز و تکفین کی۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا، آپ الگ ہو جائیں، ہم لوگ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور خدمت کریں گے، آپ بالکل فکر نہ کرو۔ ماں نے کہا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہنے لگی آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لینا، جس کے بارے میں مشورہ ہو جائے وہ نماز جنازہ پڑھا دے۔ ایک دم سے ماں کو خیال آیا اور ماں اپنی ممتا سے مجبور، ماں اپنی محبت سے مجبور، ماں وہ ایک مرتبہ پھر برقع اوڑھ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور وہاں جا کر پھر ایک مرتبہ کہا وہ نوجوان کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی کہ چل کر توبہ کرا دیجئے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں، ایک مرتبہ آپ اتنا کرم کر دیجئے، آ جائیے اور میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیں، شاید آپ کی نماز جنازہ پڑھا دینے کی برکت سے میرا بیٹا سزا سے بچ جائے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت حسن بصری سنتے ہی جلال میں آ گئے، کہنے لگے میں ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے کبھی زندگی میں کوئی نماز نہ پڑھی ہو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں پھر واپس آ گئی اور واپس آ کر اس نے محلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ جس کے بارے میں رائے مشورہ طے کریں وہ طے کر لیجئے گا اور وہ نماز پڑھا دے۔ سب تیاری کے بعد محلے والے مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کون نماز جنازہ پڑھائے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ماں دروازے پر گئی، پوچھا کون ہے تو باہر سے جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ ماں حیران رہ گئی، کہنے لگی حضرت آپ آ گئے، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آ گئے، ٹھہریے میں بھاگ کر جاتی ہوں کہیں وہ لوگ نماز جنازہ نہ شروع کر دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بہن پہلے سن تو لو کہ میں کیوں آیا ہوں، میں نے تو تم کو ڈانٹ کر بھگا دیا تھا، واپس کر دیا تھا، اس کے بعد میرے سونے کا وقت تھا، میں ذرا دیر کے لیے لیٹا، میری آنکھ لگی، مجھے ایسا سنائی دیا جیسے اللہ مجھے ڈانٹ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے حسن تم میرے کیسے ولی ہو کہ تم نے میرے ایک دوست کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیں اجازت اس امید کے ساتھ کہ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔